اگر کوئی مائی کلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کرے، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد۔ یہودیت دا سپ ہر ایک نو ولیٹا ماری کھڑا ہے، بے حیائی دا سپ ہر ایک نو ولیٹا ماری کھڑا ہے۔ کی کریے منہ دے وچوں لفظ بولنے پیندے نے تے بے حیائی دیکھو نہ مولوی بچے نہ پیر بچے، اے ولیٹا جو ماری کھڑا ہے۔ اسا جدوں غیرت محمدی دی گل کرنے دنیا دا حال ہوئے اساں گئے، اے ساڈے خلاف بول دے نے، ڈنڈے مار دے نے۔ وہ سپ ہووے تے ڈنڈیاں نال ہی مردا ہے، اگر بے غیرتی جنگ دے اندر عام ہووے تے پھر کرخت گلاں ہی کرنیاں پیندیاں نے تاکہ بے غیرتی دا سپ مر جاوے، امت پھر زندہ ہو کے ایوبی والا کام کر جاوے۔ دنیا لکھ سانو برا آکھے، لکھ سانو گندا آکھے، قسم خدا دی سانو پرواہ نہیں۔ اساں آخرت دی گل سنانی ہے، حیا دی گل سنانی ہے۔ مسلمان جواناں نو اسلاف تے اپنے بزرگاں دا کردار سنانا ہے، دھیاں بہناں نو سیدہ زہرا دا پردہ سنانا ہے، حیا دیاں گلاں سنانیاں نے۔ اساں دسنا ہے او دھیو اوے تہاڈے واسطے کردار کافراں دیاں کنجریاں دا نہیں، تہاڈے واسطے کردار ہے تے سیدہ زہرا دا ہے، تہاڈے واسطے کردار ہے تے سیدہ فاطمہ الزہرا دا ہے، اما عائشہ صدیقہ دا ہے، غوث پاک دی اما پاک دا ہے۔ اسا غلام جو محمد پاک دی ہوئے، اسا کردار کافر دا اپنائیے تے پھبلا نہیں، محمد پاک دا دل دکھدا ہے۔ او یارو جے چراغ وچ ملاوٹ ہوے چراغ چپ نہیں رہندا، اگر دل دے اندر ایمان دا چراغ روشن ہوے پھر مومن بھی چپ نہیں رہ سکدا۔ اگر آکھدے ہو چشتی چپ کر جان رلا کرنا تساں سڈ چھڈ دیو اساں بھی چپ کر جاواں گے۔ میں جناب رن موقع محل دی مناسبت نو سامنے رکھ دے آیا۔ اسلام دے اندر شادی دا مقصد کیا ہے اے میں جناب رن قرآن مجید و احادیث مبارکہ دی روشنی دے اندر پیش کراں گا۔ تساں توجہ نال بیٹھنا ہے، انشاءاللہ ضرور فائدہ حاصل کرے گا۔ دوستو پہلی گزارش یہ ہے میں ہوں گل نو شروع کر لیا، تہاڈی پوری توجہ اور دھیان ہونا چاہیے۔ دوستو ایک گل ذہن وچ رکھو، مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دے چاچے دا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مدنی تاجدار نے انہوں نے ایک نصیحت فرمائی سی جڑی میں جناب پر پیش کرنا چاہوں۔ خیر خواہی دی گل وڈے وڈیاں عمراں نال نہیں بندے ہوندے، وڈے عمراں نال نہیں، وڈی سوچ اور وڈے کردار نال۔ سوچ پست ہوئے بندہ نہیں ہوئے۔ اچھی سوچ کدو بندی، میں بہت لمبا نہ کراں گل، اچھی سوچ کس وقت بندی؟ جس وقت اس سوچ دا تعلق نیچ شے نال جڑدا ہے، نیچ بن جاندی ہے، اچھی شے نال جڑدا ہے، اچھی بن جاندی ہے۔ میں جڑی عرض کر رہا سی توجہ، سمجھدار بندے دی ایک نشانی ہوندی ہے، او سمجھداری والی جی گل ہو سی نا اون دے ول ضرور کان دھرے گا، رکھے۔ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک گل فرمائی۔ یہ نبی علیہ السلام دے چاچے دا بیٹا ہے، اور پھر ایک گل ذہن چ رکھو، حضور دی ظاہری حیاتی دے اندر انہاں دی عمر تقریباً ہوئے گی کوئی 9-10 سال دے لگ بھگ، زیادہ نہیں، مگر انہاں نوں اللہ تعالیٰ نے دینی جذبات کتنے نصیب فرمائے سن۔ حیران ہو جاؤ گے، دینی جذبات اور سمجھ ظاہری بات ہے جنہاں دی تربیت خود مدنی تاجدار کرن، خود مدنی تاجدار جنہاں دی تربیت فرمان گے، تساں خود اندازہ لگاؤ اس بندے دی سوچ، فکر، عقل، سمجھداری دا کی عالم، سمجھ دا کی عالم ہوئے۔ دوستو ادھر
حضرت عبداللہ ابن عباس نے جڑی نبی پاک نے گل کیتی سی نا وہ تو میں سنانا مگر اس تو پہلا جڑی گل کر لگیا وہ اگے گل آ رہی ہے جنہ تعلق اپنے موضوع دے نال ہے. میں جڑی گل سنان لگیا اس نو سمجھو. اللہ تعالیٰ انہاں نو سمجھ کتنا نصیب فرمائی سی, انہاں نو عقل اللہ تعالیٰ نے کتنا نصیب فرمائی سی, دین دا درد دین دا شوق انہاں نو کتنا سی. انہاں حضور پاک انہاں دی خالہ پاک حضور دی گھر والی تے ساڈی ماں پاک, پھر سمجھو انہاں دی خالہ پاک حضور دی گھر والی اور حضور دی گھر والی تے ساڈی ماں پاک. اتھے ایک گل ذہن چ رکھیا جی, میرے مدنی تاجدار نے ایک جملہ بولیا سی, فرمایا میں رشتے دیتے نے رشتے لے نے, رشتے دیتے رشتے لے. فرمایا محمد نے اپنی مرضی نہیں کیتی جویں رب نے فرمایا میں محمد نے اوویں کر چھڈا. سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ ہاں ادھر ویکھو پتہ لگیا مدنی تاجدار رشتہ دیتا ہے, جڑا ادھر بھونکے وہ بھی رب تے اعتراض پہ کرتا ہے. جدھروں میرے نبی نے رشتہ لیا جڑا ادھر بھونکے گا وہ بھی رب تے اعتراض پہ کرتا ہے, کیونکہ میرے نبی نے خود مرضی کی تھی. سنو حضرت عبداللہ ابن عباس اتھے ایک چھوٹی جی گل کر کے چلنا. قرآن مجید نے سورۃ النور ہے, سورۃ النور دے اندر دو رکوعاں دے اندر اللہ تعالی نے سیدہ اما عائشہ صدیقہ عفیفہ و طیبہ و طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا انہاں دی پاکی دا بیان کی, انہاں دی پاکی دا بیان کیتا ہے. حضور دی گھر والی ساڈی ماں ہے, تہمت لگی ہے, میرے نبی خاموش رہنے, رب نے پاکی تے صفائیاں بیان کیتیاں نے. کیوں سوال پیدا ہوندا ہے گھر والی ہوے اعتراض ہوے جواب گھر والا دیندا ہے, پر ایتھے حضور خاموش نے, رب بول رہا ہے. کیوں سجنوں ادھر ویکھو پھر گل نو سمجھو, پہلا سوال سمجھو کہ حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ حضور دی گھر والی, حضور دی گھر والی ساڈی ماں پاک اعتراض ہویا. حالانکہ دنیا دا اصول ہے جس وقت گھر والی تے اعتراض ہوئے شوہر بول جائے, پر ایتھے شوہر خاموش ہے, رب دا قرآن بولے. کیوں سجنا حضرت عائشہ صدیقہ انتخاب مصطفیٰ نہیں, انتخاب خدا ہے. جدو خدا انتخاب کیتا ہے پھر صفائیاں دے پاکیاں بھی خود رب نے بیان فرما چھڑی. انہاں نے آدی خالہ پاک حضور دی گھر والی, سمجھ رہے ہو نا, ساڈی ماں پاک دیکھو اساں فخر نال آکھنا ہے گھر والی حضور دی ہوے ساڈی ماں ہوے, ساڈا تعلق کیویں نہ جڑ جائے گا. ایسی گل فخر نال بیان کرنا چاہیے. کیوں جدو قیامت ہوے گی نا اے جڑے رشتے خون والے ہیں نے نا کام نہیں آنا, جو رشتیاں نے کام آنا ہے تے محمد پاک دی محبت تے پیار والے رشتے نے کام. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے حضور پاک نو عرض کرنی, حضور تسا میری خالہ دے گھر آرام فرمانا تے میرا جی کردا ہے ممی رات نو آ جاواں, آرام کراں گا باہر لیٹ جاواں گا. جدو جناب ری پچھلی رات اٹھو گے تے میرا جی کردا ہے جدو تسا عبادت کرو تے میں تہاڈے نال رل کے عبادت کراں, تے پھر ویکھا تسا کی کردے ہو تے امت نو بیان کر دیا. ہویا کیا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ رات نو اٹھ کے آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس نو اٹھایا, فرمایا اٹھ میرے چاچے دا پترا اٹھ, آپا نفل پڑھیے تہجد پڑھیے. جدو حضور اٹھے وضو کرایا, خود وضو فرمایا, اس تو بعد جس وقت آپ مصلی تے کھڑے ہوئے آپ نے انہاں نو اپنے برابر کھڑا کیتا. توجہ آپ نے برابر کھڑا کیتا, نفل نیت لے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے پیر رشکایا تے پیچھا ہو گئے. حضور پاک مدنی تاجدار آپ سرکار نے جدو دو نفل پورے فرمائے, آپ نے ایک بار نماز دے اندر پھڑیا بالکل برابر کھڑا کیتا, پھر پیچھا ہو گیا. آپ نے پھر پکڑ کے برابر کھڑا کیتا, پھر پیچھا ہو گیا. پھر آپ نے پکڑ کے برابر کھڑا کیتا, پھر پیچھا ہو گیا. جدو سلام پھیریا حضور نے فرمایا اے میرے چاچے دے پوترا, میں تینوں اپنے نال برابر کھڑا کردا سا, پیچھے کیوں ہو جاندا سے؟ قسم خدا دی کر کے نہ جملہ سن کلیجہ باہر آ جاندا ہے. 8-9 سال دی عمر دا بچہ ہوئے, جملہ سن. عرض کیتی کیف یقوم بحذائک ویعلم انک رسول اللہ. سونیا جیڑا بندہ جاندا ہوئے تو رب دا رسول ہے, بھلا تہاڈے برابر کھڑا ہو سکدا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ. یہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
ادھر ویکھو انہاں نو جڑی حضور نے گل کیتی سناواں تے آدے موضوع نال گل جوڑاں سجنوں انہاں نو میرے مدنی تاجدار نے ایک گل فرمائی سی حضور دے نال نال نے حدیث سچ آیا ہے کہ حضور نے انہاں نے حضور دی انگلی تو پھڑیا ہویا ہے یا پھر یہ حضور جانور تے سوار نے اپنے گدے شریف تے سوار نے یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں توجہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اس ویلے میرے نبی نے فرمایا اے میرے چاچے دا پوترا ایک گل کراں حضور فرمایا جدوں سوکھا ویلا ہوے نا آسانی وچ ہوے سوکھا ہوے فرمایا رب نو نہ بھلاویں جدوں اوکھ ہوے گا رب تینوں نہیں بلاوے گا تیری باں پھڑ کے بننے لا چھوڑے گا میری گل سمجھ رہا ہو کہ کوئی نہ سمجھ رہا ہن اینو میں تھوڑا جو کھول کے اگے گل نو چلانا ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنوں ادھر ویکھو میں کی عرض کر رہا حضرت عبداللہ ابن عباس نو میرے نبی نے فرمایا میرے چاچے دا پوترا دیکھ لفظ کتنا پیارا ہے فرمایا میرے چاچے دا پوترا یاد رکھ لے جدو سوکھا ہوئے نا خوشی ہوئے آسانی وچ ہوئے میرا دل غم وچ نہ ہوئے خوشی وچ ہوئے آسانی وچ ہوئے اس ویلے رب نو نہ بھلاویں ادھر رب نو نہ بھلاویں اس وقت مولا نو یاد رکھی پھوک پھوک کے قدم اٹھاویں کہ رب ناراض تے نہیں کہ رب ناراض تے نہیں ہوئے گا کہ رب ناراض تے نہیں ہوئے گا انج گزار تے پھر جدو اوکھا ہوئے گا اقبال آخدا تو میرے والا میں تینوں دسنا وا جے تو سوکھ ویلے رب نو یاد رکھے گا رب دی مرضی دے مطابق قدم اٹھاوے گا اپنی زندگی رب دی مرضی دے مطابق گزارے گا جدو اوکھا ہوئے گا تے مڑ آواز آوے گی کی آواز آوے گی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے سجنوں اے بڑا شیطانی جال ہے اے بڑی نیچ سوچ ہے گھٹیا دماغ ہے کہ ہر ویلے دین نال نہیں رکھنا چاہیے مولویو سانو آدھی مرضی دے مطابق بھی کرن دیو کوئی آدھی مرضی دے مطابق بھی کرن دیو سجنا یہ مرضیاں کرے گا پھر مولا بھی مرضیاں کرے گا تو آدھی آپ نو مولا دے سپرد کر دے رب آدھی تقدیر تیرے سپرد فرما چھوڑے گا اے نہیں سمجھ رہا ہو ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ہاں اے جڑا ویلا ہوندا ہے نا بس رشتہ دار برادریاں دوست سجن بیلیاں طبیعت دی آزادی ہے میں کھول کے کچھ کراں یہ خوشی دا موقع ہے سونے ہو ادھر ویکھو ایک جملہ بولنا انہوں ذہن چ رکھیا ہے او یارا ہووے حضور دا غلام تے حضور دا عاشق ہوئے خوشی انج مناوے کہ مدنی تاجدار دا دل دکھدا ہوئے نہیں رب دی ذات پریشان ہوئے رب نو تکلیف ہوئے انج نہیں ہے پر صدقے جاواں تانوں پتہ ہے جدو محمد پاک دی تکلیف دی گل ہوئی ہے تے رب نے کی فرمایا رب نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ اللہ فرماندا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وہ جڑا اللہ نو تکلیف دیوے تے اللہ دے رسول نو تکلیف دیوے رب نو تے تکلیف ہوندی نہیں پر وے رب نو آدے یار دی تکلیف دی کتنا پرواہ ہے رب فرماندا سانو ہوندی نہیں پر جدو ساڈے یار نو ہوے ایسا سمجھنے جے سانو ہو گئی سجنا اوے ہوے غلام اے ہوے مدنی ساجدار دا نوکر تے خادم تے عاشق ہوے تے رب سونا ایڈی پرواہ کرے تے آکھے میں اپنی مرضیاں کرساں تے مولوی دی گلاں نہ سلسلہ یاد رکھ لے او منافق ہے اے خوش ہوے تے مدنی تاجدار ناراض ہون اینو خوشی تے میرے مدنی تاجدار دا دل دکھدا ہوے اینو خوشی مدنی تاجدار دا دل دکھدا ہوئے سجنا ایسیاں خوشیاں نو ساڑ کے سوا کر دے کہ تو میں خوش ہوئیے کہ مدنی تاج
تاجدار ناراض ہون آدھا ایمان بنا جو بھی ہویا جان وجود ٹوٹے ٹوٹے ہو سکتا پر آدھی یار دا دل نہیں دکھا سکتا ساڑا پیر بہو بولے سناواں ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ فرمایا جیوں دے امری او جرے رکھے سو رہی سجنوں در ذوق نال بولنا سبحان اللہ سجنا عرض کر رہا سا یہ کیویں ہو سکتا ہے تو میں ایمان بھی اندر ہوئے تو میں خوش ہوئیے تے مدنی تاجدار ناراض ہون تیرا میرا دل خوش ہوئے تھے مدنی تاجدار دا دل دکھدا ہوئے یارو پھر اندر ایمان ہی نہیں رہ گیا اگر ایمان ہوئے مدنی تاجدار جڑے کم تے ناراض ہون مومنوں نہ کم تے کیویں راضی ہو سکدا ہے خوش کیویں ہو سکدا ہے تاں کر کے ایمان دی نشانی بیان کیتی گئی ہے ایمان دی نشانی کی ہے اے نہیں کہ جڑا مومن مسلمان ہوتا ہے اندے کول گناہ نہیں ہوتا اے گل نہیں گناہ کر بیٹھدا ہے پر اندر ایمان نہ ہووے بندہ دل دے چین تے سواد نال گناہ کردا ہے یار گل ساری خراب کر توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ سجنوں ادھر ویکھنا گل نوں سمجھیا جے اے کیویں ہو سکدا ہے میں دس رہا سا کہ مومن گناہ کرے دل دے چین نال نہیں کردا اندر دے سواد نال نہیں کردا بے چینی نال کردا ہے انہوں چین نہیں آوندا سجنوں بندہ گناہ کرے بندہ برائی کرے اللہ دی نافرمانی کرے اندر چین ہوے ایمان نکل گیا ہے سجنا جڑے کھماں نو میرے نبی نے پسند نہیں کیتا گل کر لگیا وا میرے نبی نے فرمایا سی میں دنیا دے اندر آیا بتاں نو توڑن واسطے آیا وا
تے ساز واجیاں نو توڑن واسطے ایک بت نے دوجا ساز واجے نے انہاں نو توڑن واسطے آیا وا جڑا کھے برات ٹرے اگر نال ساز واجے ڈھول ڈھمکنا نہ ہوئے نال بینڈ باجے والے نہ ہون یہ تے جنازہ پہ جاندا ہے یہ تے جنازہ پہ جاندا ہے شادی بھی آ تھوڑا ہے او یارو جڑی شے نو میرا نبی توڑے جڑی شے نو میرا نبی پسند کرے امتی آکھے میری رونق کیوں تو بنے گی جدو میری شادی نال رونق کنجرا دی ہوے گی بینڈ باجے والے دی ہوے گی مگر نہ یاد رکھ لے اندر ایمان ہوے تے دل آکھدا اے وقتی رونق بناواں ساز واجا بینڈ باجیاں دے نال مدنی تاجدار دا دل دکھے گھر کیویں وسے گا گھر ادو ہی وسنا ہے جدو مدنی تاجدار نے راضی ہونا ہے او یارو ادھر ویکھو بڑے کمینے لوگ ہوندے نے وہ جڑے آکھدے نے برات یہ پھبدی ہے تے بینڈ باجا نال نہیں سونیو نہیں اگر پھبدی ہے تے ادو پھبدی ہے وہ جدو برات جاوے برات نال اللہ دا قرآن پڑھی وے نبی دی ذات تے درود بھیجے نبی دی ذات تے درود پڑھیا جاوے وہ پوری کائنات تیرے ویاہ نال رل جاوے تیری ٹور بنی ہوئے خوش ہوئے اگر مدنی تاجدار ناراض نے تیری دنیا بھی اجڑ گئی ہے اگلا جہان بھی اجڑ گیا ہے برات نال کوئی نہ جاوے میرا مدنی رحمت دی نگاہ فرماوے رب تیرا اے جہان بھی آباد کر دے گا اگلا جہان بھی آباد کر چھوڑے گا سجنا توجہ ہے زندہ باد ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنوں ادھر ویکھنا انہاں گلاں دی میں اگے جا کے تفصیل کرنا وا تانوں سناواں حضور دے ایک غلام دی گل عاشق دی گل سنانا وا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ حضور دے ایک یار حضرت بشر بن معرور بولو کون ہے حضرت بشر بن معرور اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہے اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہے اپنی مثال آپ ہے یاران مصطفیٰ سجنہ ادھر ویکھنا توجہ نال گل نو سنیا جے حضرت بشر بن معرور صدقے جاواں جس وقت غزوہ خیبر ہویا ہے یہودیاں نال جنگ ہوئی ہے یہودیاں نال جنگ ہوئی علاقہ فتح ہویا یہ ڈی کھوینی قوم ہے میدان چ نہ لڑ سکن تے پھر کڈو پیچھے وار کر دینے ہویا کیا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم یہودن بی بی سی انہیں حضور دی دعوت کیتی ہے حضور دی دعوت کیتی ہے کھانا پکایا وچ زہر ملایا رب نے اجدا واقعہ کیوں فرمایا رب نے تینوں مینوں سمجھانا سی ساڈے محمد دے اندر کمی نہیں پر جڑی یہودی قوم نے محمد پاک نال وفا نہیں کیتی امتیو تہاڈے نال وفا کتھوں کرے گی کدے انہاں نوں سجن نہ سمجھیا جے کدے انہاں نوں بیلی نہ سمجھیا جے او سجنا ادھر ویکھ مدنی تاجدار دی دعوت ہوئی آپ سرکار نے لقمہ اٹھایا آپ نے نال صحابی حضرت بشر بن معرور بیٹھے ہوئے آپ نے بھی لقمہ اٹھایا منہ وچ پایا ہے مدنی تاجدار نے جدو پرکی نو منہ دے نیڑے لیاندا ہے بوٹی بول پئی ہے آخدی حضور مینوں نہ کھاویا جے میرے وچ زہر رلی ہوئی ہے سجنا
ایتھے ایک گل کراں جدوں اس گل نو دماغ دے کوڑیاں نے پڑھیا انہاں کیا پتہ لگیا حضور دے کول علم غیب نہیں میرا نبی کچھ نہیں جاندا موٹی بولی ہے حضور نو پتہ نہیں لگیا پر جدوں شان شریعت دے امام اہل سنت دے لوگاں نے پڑھیا عبدالغفور ہزاروی علیہ رحمہ ورگاں نے پڑھیا انہاں فرمایا اے دے اندر تے ساڈے نبی دی عظمت ٹھاٹھا پہ مار دی ہے کیویں ٹھاٹھا پہ مار دی ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے مردہ زندہ کیتا ٹھڈا ماریا فرمایا اٹھ رب دے نال تے تو اٹھ بھی آئے اٹھ رب دے حکم دے نال تے اٹھ بھی آئے پر سجنا او مردہ سی جندے تے ایک بارا موت آئی سی پر جنوں میرے نبی نے زندہ کیتا ہے اون دے تے 4 بارا موت آئی ہے بکری ہے ذبح کیتا پہلی موت کھل اتاری دوسری موت ٹوٹے ٹوٹے کیتے تیسری موت ہنڈی وچ پکایا چوتھی موت 4 بار جتے تھے موت آئی ہے میرے نبی نے ہاتھ لایا ہے رب زندگی دے چھوڑی ہے سجنا گل سنیا ادھر ویکھنا حضور نے جدو لقمہ منہ دے نیڑے کیتا ہے منہ دے نیڑے کیتا ہے حضور نہ کھاوے اجے میرے وچ زہر رلیا ہو جائے حضور نے لقمہ رکھیا حضرت بشر بن معرور آپ اندر لگا بیٹھے سن توجہ وچ ایڈا سخت زہر رلیا ہویا سی آپ دا کلیجہ کٹیج کے باہر آن لگ پیا ہے کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے باہر آن لگ پیا ہے تڑف رہے نے میرے نبی نے فرمایا اے بشرا کیا تنوں پتہ نہیں لگیا ایندے وچ زہر رلیا ہویا سی حضور جدوں میں لقمہ تھلے لے گیا سا مینوں پتہ تے لگ گیا سی فرمایا پھر انگل مار کے باہر کڈ دینا سی عرض کیتی حضور اٹھ کے باہر جاندا ایڈا موقع ہی نہیں سی تے تہاڈے سامنے انگل مار کے کڈنا گوارا نہیں کیتا کیوں مینوں اردو آوے گا مینوں الٹی آوے گی تہاڈے دل نو تکلیف ہونی ہے عاشق اندر تے چروا سکدا ہے پر آدے محبوب دا دل نہیں دکھا سکدا توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ یارا تو میں بھی آدھے آپ نو غلام صدانے پر ویختے سیادی زندگی والا غور کریے کھیڑیاں شیاں نے تیرا جی ہے ایک پاسے محمد پاک دا حکم ہے آدھے جی دی گل نو چھڑے آوے تے محمد پاک دی گل نو منے آوے سجنا ادھر دیکھو قسم خدا دی سا تاریخ پڑھیے پتہ لگدا ہے جنہ محمد پاک دے حکم دے اگے جی کیتی ہے آدھے جی دی نہیں منی محمد پاک دے حکم دے اگے جی کیتی ہے قسم خدا دی کائنات دی ہر شے انہاں دے حکم دے اگے جی کرن والی ہوندی ہے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنا میں قرآن مجید دی آیت سناواں جن وچ شادی دا مقصد پھر رسم والے پاسے آواں ہو سکدا ہے کسی دے دل دماغ تے گل اثر کر جاوے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ ادھر دیکھو اللہ تعالی دا قرآن فرماندا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن بھی نہیں رب دا قرآن سن کے ذرا گج بج کے بولو نا سبحان اللہ سجنا رب دے قرآن دی گل ایک گل کراں ذرا توجہ نال سمجھیا جے ایک بندہ مینوں کہن لگیا اللہ رب العالمین قرآن وچ فرماوندا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن رحمت بھی ہے شفا بھی ہے رحمت ہے بیماریاں مکا چھڑ دے شفا ہے رحمت ہے پریشانیاں مکا چھڑ دے شفا ہے بیماریاں مکا چھڑ دے رحمت ہے پریشانیاں مکا دے شفا ہے بیماریاں مکا چھڑ دے پر اساں بڑا پڑھنے آئے نہ بیماریاں مکدیاں نے نہ شفاواں لبدیاں نے میرے ہاتھ دے اندر گولی پھڑی ہوئی سی بندوق والی میں آکھیا میرے ول ویکھ میں
اس گولی دے اندر طاقت کنی ہے آخدا یہ نہیں پاور ہے سٹو اے نال چاہے بندہ کجا ہاتھ ہی مار چھڈو میں سٹی میں آکھا یار اندے نال تے کبوتر کیا لالی کیا اندے نال تے چڑی بھی نہیں مرے گی ہنس کے آخدا مولوی صاحبہ اس گولی دے اندر پاور بڑی ہے پر ویکھن واسطے منہ بندوق دا چاہیدا ہے میں آکھا قرآن شفا بڑی ہے پر ویکھن واسطے منہ بابے فرید دا چاہیدا ہے مہر علی دا چاہیدا ہے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دے قرآن دی گل کر لگیا ماں رب نے فرمایا توجہ میں جڑی گل کر لگیا غور نال سنیا جے یارو بڑی اہم گل کر لگیا ماں اللہ رب العالمین نے جدو میاں بیوی دے تعلقات نو بیان کیتا قرآن دی گل ہے جدو میاں بیوی دے تعلقات نو بیان فرمایا رب نے لفظ کی بولے نے اللہ تعالیٰ فرمایا ہن بیبیاں لباس لکم تہاڈے واسطے لباس نے وانتم لباس لہن تساں لباس لہم ان لہن تساں ان واسطے لباس ہو سجنا ایتھے ایک گل میں کر لگیا میں توجہ نال گل نو سمجھیا جے جدوں میاں بیوی دے تعلقات دی گل سی رب نے ویکھو کنے پردیاں نال گل کیتی رب فرماندا تساں انہاں واسطے لباس او تہاڈے واسطے لباس پر جدوں زنا بدکاری تو روکن دی گل آئی ہے تانوں پتہ ہے رب نے کیڑے لفظ اتارے نے رب نے فرمایا سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين سنو اللہ تعالیٰ نے جدو زنا برائی تو روکنا سی رب نے فرمایا سورۃ انزلناها قرآن مجید یا سورتاں اتائیاں وفرضناها تے حکم نہ تواڈے واسطے فرض فرمائے وانزلنا فیها آیات اساں آیات اتاریاں بینات کھلیاں گلاں کرنے لعلکم تذکرون تاکہ تانوں مت آ جاوے تانوں عقل آ جاوے تانوں ہوش آ جاوے الزانیۃ والزانی رب نے کھلے لفظ بولے نے پتہ لگیا وہ جدوں برائی تو روکنا ہوئے گل نو کھول کے بیان کرنا پیندا ہے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنوں ادھر ویکھو توجہ نال گل نو سمجھا جے کی کریے دنیا تھانو آخری یار معاشرہ تاڑے خلاف کیوں دنیا تاڑے خلاف کیوں لوگ تاڑے خلاف کیوں نے میں کہ یار میں مثال دینا وا ساڈے نال حال کی بنیا ہے دنیا ساڈے خلاف کیوں ہے کیوں ساری گلاں تے پریشان ہوندی ہے سجنوں مشہور مثال ایک بندہ سی انہوں سپ نے ولیٹا ماریا پھن کڑ کے سر تے بہ گیا ہے پھن کڑ کے سر تے بہ گیا ہے جنہوں نے شور پایا حالو میں گیا دنیا سوچیا سپ بڑا ڈاڈا ہے اندے واسطے تے کوئی تگڑی شے چاہیندی وہ ڈنڈے لے کے آئے وہ بندوق لے کے آیا گولی سیدھی کیتی مارن واسطے حال میں گیا اندر یار تینوں نہیں مارنا جڑا سپ چبڑیا بیٹھا ہے اینوں مارنا ہے جدوں پھر انہاں گولی حال میں گیا میں کہ خیر آندا یار تساں گولی مینوں مارو گے انہاں کہ یار تینوں نہیں مارنی پر آ جڑا سپ ہے اینوں تے مارنا ہے پر آخدا کی کراں اینوں مارو گے تے مینوں بچ جائے گی کیونکہ اینوں مینوں لپیٹا پائی کھڑا ہے بلاوے وچ لئی کھڑا ہے او یارو اج دنیا ماحول معاشرے لوگاں نو ہر پاسوں ولیٹے وچ لیا ہویا ہے معاشرے دے دیکھو یہودیت دا سپ ہر ایک نو ولیٹا ماری کھڑا ہے بے حیائی دا سپ ہر ایک نو ولیٹا ماری کھڑا ہے کی کریے منہ دے وچوں لفظ بولنے پیندے نے کہ بے حیائی
دیکھو نہ مولوی بچے نہ پیر بچے اے ملیٹا جو ماری کھڑا ہے اسا جدو غیرت محمدی دی گل کرنے دنیا دا حال ہے اساں گئے یہ ساڈے خلاف بول دے نے ڈنڈے مار دے نے وہ سپ ہووے تے ڈنڈیاں نال ہی مردا ہے اگر بے غیرتی جنگ دے اندر عام ہووے تے پھر کرخت گلاں ہی کرنیاں پیندیاں نے تاکہ بے غیرتی دا سپ مر جاوے امت پھر زندہ ہو کے ایوبی والا کام کر جاوے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے غوثیہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب سجنوں تسا خود دسو برائی کیویں عام ہوندی جا رہی بے حیائی تیرے بدن کیویں تیزی نال پھیلدی جا رہی ہے 10 سال پیچھے جا 15 سال پیچھے جا 20 سال پیچھے جا دسو کیا مسلماناں دیاں دھیاں بہناں ایویں نچدیاں سی ایویں گاندیاں سی ایویں بے حیائی سی کیا ایویں ادھر ویکھو عزت دے اجڑن دیاں داستاناں جگ سندا سی یارو سجنوں اسا چپ کر جائیے آخرکار قبر دے اندر بھی دے جانا ہے میں تینوں مثال دینا توجہ ہوے تے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ چراغ تساں ویکھیا ہوے گا دیوا ویکھیا ہوے گا دیوا ویکھیا ہوے گا دیوا روشنی دیندا ہے ایندا کم ہے ایک نکر وچ پیا رہے جگدا رہے تے روشنی دیندا رہے جگدا رہے تے روشنی دیندا رہے پر اے بولدا نہیں خاموشی نال نے روشنی دینی چاننا ہی کرنا ہے دنیا بیٹھی گلاں کر رہی ہے پر اے جناب والا وچلے تھلیا نکر دی ہو کے کمرہ روشن پہ کر دے ایک بار میں ویکھیا اے چراغ تر 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 کردا ہے کدے بجدا ہے کدے بلدا ہے کدے بجدا ہے کدے بلدا ہے میں عالم تصورات جا کے چراغ نوں آکھیا او دیویا خیر بولنا کیوں ہے شور کیوں پانا تر 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 جو بجنا ہے بلنا ہے بجنا ہے بلنا ہے کی وجہ ہے آخدا ہے میرے وچ اجڑا تیل ہے ایدے وچ پانی دی ملاوٹ ہو گئی ہے میرا کام چپ کر کے روشنی دینا ہے پر وچ ملاوٹ ہو گئی ہے وچ ملاوٹ ہو گئی ہے میں ہن چپ نہیں کر سکدا اگر مینوں چپ کرانا چاہندے ہو کہ پھر انج کرو رلے والا تیل کڈو صاف پاو تے میں چپ کر جاواں گا او سجنا اگر دیوا ہوے رلا بھی برداشت نہیں کردا پر سجنا جدوں ماحول معاشرے دے اندر ہر پاسے رلا ہویا ہوے او دھیاں بہناں جنہاں نوں رب نے گھراں دے اندر بیٹھن دا حکم دتا کہ قرآن سناواں گا حکم دتا اس حد تک کہ جے تساں گھر دی چار دیواری دے اندر بھی ٹرنا ہوے تے ہولے ہولے ٹورو تواڈے زیور دی آواز بھی باہر غیر بندے تک نہ جاوے او سجنا یورپ دی کافراں دی تعلیم پڑھائیاں نے انہاں نوں مرداں نال رلایا مرداں نال اکٹھا کیتا جتھے ایمان تے کفر دی ملاوٹ ہوے خیر تے بغیر غیرت تے بغیرتی دی ملاوٹ ہوے ادھر کلمہ بھی ہے ادھر کردار بھی کافر والا ہے ادھر کلمہ پڑھائیاں کافراں والی ادھر کلمہ ادھر تعلیم کافراں والی ادھر کلمہ ادھر قانون کافر والا ادھر کلمہ ادھر تہذیب کافر والی ادھر کلمہ ادھر لباس کافر والا او سجنو پھر یارو اے جدوں رلا ہویا ہوے گا او جندے دل وچ ایمان دا چراغ روشن ہونا ہے اونے بھی چپ نہیں کرنا اونے بھی آکھنا ہے اسا بول دے رواں گے دنیا لکھ سانو برا کہ لکھ سانو گندا آکھے قسم خدا دی سانو پرواہ نہیں اسا آخرت دی گل سنانی ہے حیا دی گل سنانی ہے مسلمان جواناں نو اسلاف تے اپنے بزرگاں دا کردار سنانا ہے دیاں بہناں نو سیدہ زہرا دا پردہ سنانا ہے حیا دیاں گلاں سنانیاں نے اسا دسنا ہے او دھیو اوے تہاڈے واسطے کردار کافراں دیاں کنجریاں دا نہیں تہاڈے واسطے کردار ہے تے سیدہ زہرا دا ہے تہاڈے واسطے کردار ہے تے سیدہ فاطمہ الزہرا دا ہے اما عائشہ صدیقہ دا ہے غوث پاک دی اما پاک دا ہے
اسا غلام جو محمد پاک دی ہوئے اسا کردار کافر دا اپنائیے تے پھبدا نہیں محمد پاک دا دل دکھدا ہے او یارو جے چراغ وچ ملاوٹ ہوے چراغ چپ نہیں رہندا اگر دل دے اندر ایمان دا چراغ روشن ہوے پھر مومن بھی چپ نہیں رہ سکدا اگر آکھدے ہو چشتی چپ کر جان رلا کرنا تساں سڈ چھڈ دیو اساں بھی چپ کر جاواں گے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے غوثیہ نعرے حیدری سجنوں پر ہونا کی ہے میں تمہیں ایک گل کر رہا ہوں قرآن مجید کے اندر آیا کھڑا ہے وہ حبیب نجار دا واقعہ جنہیں دین دس میں ہن میں صرف اشارہ ہی کرنا ہے افسوس اشارہ رب دے قرآن دا کراگا کئیاں نو سمجھ آوے گی کئیاں نو نہیں کیونکہ فلماں دے آدیاں رب دے قرآن دے آدی نہیں رہ گئے فلماں دے آدیاں فلماں نال سواد ہے رب دے قرآن دے نال کوئی سواد نہیں حبیب نجار دا واقعہ ہے وہ جنہیں اپنے قوم دے اندر کھڑے ہو کے دین دی تبلیغ کی دی قوم نے انہوں نے لمحہ پا لیا لتاڑیا پیرا تھلے یہ جے لتاڑیا انہوں دی اندر دیاں آندرہ باہر آ گئیاں اندر دیاں آندرہ باہر آ گئیاں پر وہ آخدے نے فوت ہون تو بعد شہید ہون تو بعد فرماتے نے وجعلنی من المکرمین رب نے مینوں عزت آلیا وچوں بنا چھڑیا ہے جڑی گل میں دسنی سی ادھر مڑنا وا جدو آپ نو پیراں تھلے لتاڑ کے شہید کیتا تانوں پتہ ہے ظالم جنہ مرضی ظلم کرے مظلوم نو پھر بھی چین آ جاندا ہے ظالم نو چین نہیں آوندا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جدوں وہ حضرت حبیب نجار نو شہید کر بیٹھے پیراں تھلے لتاڑ بیٹھے یا حسرتن علی العباد یا حسرتن علی العباد پھر پریشان ہوئے پھر دینے ہائے کی کر بیٹھے ہاں جدو رب دا عذاب سر چڑھیا ہے پریشان ہو گئے ہائے کی کر بیٹھے ہاں پر اس وقت دا پریشان ہویا کسے کم نہ آیا اس امت نو پتہ ادو نہیں لگنا انہیں لکھ کوئی سمجھاوے نہیں پتہ لگنا جدو استا اجڑن گیا پھر ہوش آوے گی جدو قبرانو جاون گے میرے محمد پاک دی ناراضگی سامنے آوے گی تے پھر ہوش آوے گی پھر اس وقت دا پریشان ہویا کسے کم دا نہیں ہونا یارو تیرا میرا حال بن گیا ہے ایک چودھری سی انہیں کتا پالیا ہویا سی انہیں کتا پالیا ہویا سی چودھری کتا پالیا ہے بنیا ہویا ہے ستا پیا ہے آیا ہے چور آیا جدوں کلے تو مجھ کھولن لگیا ہے کلے تو مجھ کھولن لگیا ہے کتا اٹھیا ہے میرے مالک دی مجھ پہ جاؤندی ہے اٹھیا ہے پر اگلا تے لمبی تان کے ستا پیا سی گیا انہیں جا کے مالک نو اٹھایا اٹھ تیری مجھ پہ جاندی ہے نیند تے خراب ہونی سی پر مجھ تے بچا لے انہوں غصہ چڑھیا میں مٹھی نیندر ستا پیا سا یہ کیوں پہ اٹھاندا ہے انہیں رکھ کے ڈنڈا کتے دے سر چ ماریا بھجا چھڈیا سجنا جڑا کتا ہے نہیں دیر نو ویکھدا ہے کہ چور کلے تو مجھ لے کے دروازے تک کپڑ پیا ہے پھر بھجیا انہوں ڈانگ پھول گئی انہیں آکھیا مالک نہ کھاتا ہے آدھے دی مجھ بچا لواں کی ہویا جڑا انہیں ڈانگ ماری پھر آیا انہیں جنہوں سوار کے چادر کھچی لمبی تان کے جو ستا پیا سی سوار کے چادر کھچی انہوں غصہ چڑھیا انہیں اٹھایا بندوق نو فیر ماری کتے نو مار کے سکھنال نیندر سو گیا جنہوں سویر اک کھلی ہے ویکھدا ہے کتا مریا پیا ہے تے کلا مجھ تو خالی ہویا پیا ہے کدے کلے نو ویکھ کے روندا ہے تے کدے کتے نو روندا ہے پر اس وقت دا رویا کسے کم دا نہیں سی اساں آکھنے جھلیو سانو نبی دے دین دا کتا ہی چا سمجھو پر سونیو لمیاں تان کے ستے پے ہو اٹھان دی کوشش کرنے جدو نہیں جو جاگ دے تے مڑ بہتی زور نال چادر
ادھر کھچنی پیندی ہے او سجنوں برائی بڑی ہو گئی ہے اس دا دشمن کافر بنے ہے برباد کیتی جا رہا ہے اجاڑی جا رہا ہے میں کیویں مسلمان والا کردار تیرے میرے وچوں کڈی جا رہا ہے کیویں تینوں مینوں اپنے اسلاف تو دور پہ کردا کیویں قرآن تو دور پہ کردا ہے میں گل کرنا وا کبھی ہم نے تم میں بھی چاہت تھی تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو میں تنوں تھوڑا جا چیتا کرانا وا تھوڑا جا چیتا کرانا وا کدیوں ویلا سی ادھی دنیا ہے قرآن دا قانون سی توجہ قرآن دا قانون سی قرآن دا قانون سی دنیا دے اندر ایک چپا بھی ہے جدا نہیں لبے گا جتھے رب دے قرآن دا قانون ہوئے قرآن دا نا چلاو تے پرچا کٹیا جاندا ہے کدے ماحول سی بیبیاں دا کردار جنت یہورا دا سی مرداں دا کردار فرشتیاں نال والا سی مسلماناں دے حیا دیاں داستاناں آسماناں تے چھڑنیاں فرشتیاں نو وی حیا جانا ویکھ جگ دے اندر اپنے ماحول معاشرے دے اندر نظر مار جا تو آنکھ میں اپنی آنکھ نو پاک رکھنا ہے الٹا لٹک جا ویکھ تینوں تیرے محمد پاک دے حیا تو جگ نے کنا دور کیتا ہے جنی مرضی کوشش کر لے کدے آنکھ پاک نہیں رہ سکدی کدے تیرا میرا نظام قرآن والا سی خلافت والا سی کافر نے کھویا اسلام دے نات جمہوریت تیرے میرے وچ اپنا کافرانہ نظام واڑیا سجنا کدے ویلا سی تیرا میرا نظام معیشت اتنا تکڑا سی صوبیاں دے صوبے کوئی بندہ زکات لین والا نہیں سی لبدا اج بینکاں دا سودی نظام جو چلیا ہر شے نہ تیرے میرے کول معاشرہ اسلام دا رہیا ہے نہ تعلیم اسلام دی رہی ہے نہ قانون اسلام دا رہیا ہے تعلیم ہو سی جن دے نال محمد ابن قاسم ورگے بندے سن تعلیم ہو سی بی بیاں سیدہ زہرا پاک ورگیاں بندیاں سن تعلیم ہو سی جن دے نال قاضی حضرت قاضی ابو یوسف ورگے بندے سن تعلیم ہو سی جن دے نال مجاہد حضرت سلطان ایوبی ورگے بندے سن تعلیم ہو سی جن دے جنوں پڑھ پڑھ کے تے خیرت والے رب دے ولی غوث پاک میرا ورگے بندے سن اج پڑھائیاں جو کافر نے انج دی دتیاں نے دفتراں نو ٹور جاؤ تھانیاں نو ٹور جاؤ کچہریاں نو ٹور جاؤ بندہ ایک بارا چکر کاٹ کے آوے پیچھے آوے گا 100 گالا کھڑدا آوے گا آکھے گا رب ادھر کسے دشمن نو نہ لے کے جا جویں دنیا آکھدی اے تے کتے بیٹھے اے تے فلان بیٹھے نے او یارا کافر نے ہر شے کھو لئیے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا سجنا تیرے میرے کول بچیا کیے حیا خیرت اسلام دین دا درد آخرت دی فکر شرافت خاندانیت ہر شے کھولی بس روپیہ رہ گیا دنیا آخدی ہے انہاں کول تے میاں سندا ہی کوئی نہیں میں آکھے یار جگ دے اندر کافر کیڑی تھاں ہے جتھے اوندا قبضہ نہ ہوے سجنا جی اگر گل سند دی کرنا ہے پھر میں سند بھی سنا چھڑنا وا توجہ ہوے تے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ دنیا آخدی سند کولی تے میں سنانا وا ادھر ویکھو میں علم الحدیث پڑھیا کنا کول امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی دے کولو آپ نے علم الحدیث پڑھیا مولانا غلام رسول رضوی علیہ الرحمہ آپ دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب فیصل آباد آپ دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا مولانا مصطفی رضا خان علیہ الرحمہ آپ دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا اعلی حضرت بریلوی اپنے والد گرامی دے
دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا اپنے آستان اپنے پیر صاحب شاہ اہل رسول مار شاہ آل رسول مار حروی دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا شاہ ولی اللہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ آپ دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا ابو طاہر المدنی دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا ابراہیم بن حسن الشہرازوری دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا احمد ابن محمد البادری دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا احمد ابن علی الشناوی دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا محمد ابن احمد الرملی دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا شیخ الاسلام زکریا انصاری دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا امام ادھر ویکھو امیر المومنین فی الحدیث حافظ ابن حجر علی رحمہ آپ دے کولو شارح بخاری صاحب فتح الباری دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا شیخ زین العابدین ابراہیم بن محمد دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا حضرت احمد ابن ابی طالب دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا حضرت مبارک بن حسین حضرت سراج الدین مبارک بن حسین دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا احمد ابن ابی طالب دے کولو عبداللہ بن عیسیٰ دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودی دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا حضرت امام سرخسی دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا محمد ابن یوسف الفربری دے کولو انہاں نے امام بخاری دے کولو انہاں نے مکی بن ابراہیم دے کولو انہاں نے حضرت یزید بن ابی عبیدہ دے کولو انہاں نے حضرت سلمہ بن اکوع دے کولو انہاں خود رسول اللہ دے کولو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے غوثیہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنا سندا دا مسئلہ نہیں اصل ایمان دا مسئلہ ہے اصل غیرت دا مسئلہ ہے ایک اللہ تینوں کہیں سنانی ہے کوئی نہیں سناوے گا جگ دے اندر پھر لے گل غیرت دی ہوئے گل جرت دی ہوئے گل کفر مخالفت دی ہوئے گل یہودیت دے خلاف ہوئے تینوں چشتی فقیرہ تو علاوہ اور کوئی نہیں سناوے گا جگ پھر لے چشتیاں نو گالا کڑنا سوکھا ہے پر یہودی دی اکھے چکھ با کے گل کرنا بابے چشتی دا ہی کام ہے چشتی دے غلاماں دا کام ہے اگر ہے کسی دے اندر جرت ہے کسی دے اندر زور ہے جائے چیلنج نہ لاکھناوا یہودی دے خلاف بول کے بخا ان دے نظام دے خلاف بول کے بخا ان دیا پڑھائیاں دے خلاف بول کے بخا پتہ ہے زور سارا مارے آلے پاسے لگتا ہے کیوں اگر گلاں سن لیاں ہو سکتا ہے لوگاں نو مت آ جاوے لوگاں نو غیرت آ جاوے لوگاں نو حیا آ جاوے تے ساڈے تو ٹوٹ جان گے اساں آکھنے ہاں ساڈے نال جڑے نہ جڑے تہاڈے نال جڑے کوئی نہ جڑے پر اس امتی دا دل محمد مصطفیٰ نال جڑنا چاہیے یورپ نال نہیں گنبد خضراء نال جڑنا چاہیے اقبال فرماتا ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے اقبال ایک اور تھا تے رو کے بولے فرماندہ متائے دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی ہے متائے دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی جڑا سپر نو ویچدا ہے آکھدا دنیا عاشق ہے دنیا حضور دی دیوانی ہے پر اقبال جڑا درد رکھن والا سی فرماندا ہے متائے دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساکی سجنا اقبال فرماندا ہے پتہ نہیں اس قوم نو کی بنیا ہے نہ انہاں کول اللہ والیاں دا دین رہیا ہے نہ دنیا رہی ہے
دین تیرے آئی رہا نہیں، دین تے مکے آئے اللہ والیاں دی دنیا بھی نہیں رہ گئی۔ دنیا بڑی ہے پر دنیا ہے سی تھی ایوبی ورگیاں دے کول جنہ کافراں نو پیرا تھلے نپ کے رکھیا ہویا سی۔ اج تیرے میرے کول دنیا ہے پر کافراں دے ہتھوں ذلیل بھی ہوئے بیٹھے ہیں، اے کوئی دنیا نہیں۔ اقبال آخدا ہے پر کافراں دے ساز و سامان انہاں نے تکے نے، انہاں دی گڈیاں کوٹھیاں ویکھیاں نے، دنیا عاشق بن بیٹھی ہے۔ مولویت جی کردا ہے میں تبلیغ انگریز نو کراں تے اقوام ہے تے جی کردا ہے میرا پتر انگریزاں دا نوکر بن جاوے تاکہ 4 روپے واوا آ جاون۔ پر اقبال آخدا ہے نا نا اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا، اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا، خلعت انگریز یا پیراہن چاک جا۔ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ بس گل میں جیڑی لانی ہے ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ سجنوں قرآن دی آیت سنا لگیا ساں تے ادھر پھرے آواں، قرآن مجید دی آیت والاواں تے گل نو بلنے لاواں، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ سجنوں ادھر ویکھنا مولا تعالی فرماوندا ہے اے جڑیاں تہاڈیاں گھر والیاں نے، اے جڑیاں تہاڈیاں گھر والیاں نے یہ تہاڈے واسطے لباس، تساں انہاں واسطے لباس۔ رب نے میاں بیوی دا تعلق تے شادی دا مقصد دسیا ہے، توجہ شادی دا مقصد دسیا ہے، قرآن چو گل نو سمجھا جے۔ فرمایا توجہ، فرمایا او تہاڈے واسطے لباس، تساں انہاں واسطے لباس۔ سجنا رب نے فرمایا گھر والا بیوی واسطے لباس تے گھر والی اپنے شوہر واسطے لباس۔ ایتھے داغ ہے، کپڑا اتے کیتا چھپ گیا، عیب لکا لیندا ہے، لباس عیب لکا لیندا ہے۔ و سجنا رب نے لباس تاں فرمایا ہے اے جڑی گھر والی ہے شوہر تے عیب لکا لیندی ہے، شوہر گھر والی دے عیب اے اونوں برائی تو بچا لیندا ہے، گھر والی شوہر نو برائی تو بچا لیندی ہے۔ مقصد تو ہٹ کے نہیں، اے کوئی نکاح دا جڑا جوڑ ہے نا محض شہوت نو پورا کرنے واسطے نہیں۔ بڑے حضرت صاحب قبلہ فرماندے سن نکاح شہوت پورا کرنے واسطے نہیں بلکہ رب نے شہوت تا رکھی ہے تاکہ نکاح دا سلسلہ ہوئے تے امت مصطفیٰ دا سلسلہ چلتا رہ جائے، تاکہ سلسلہ توجہ اے سلسلہ چلتا رہ جائے۔ میں عرض پیا کرنا ہن جدوں صاف وعدے اسلام نے شادی دا مقصد دسیا ہے، گھر والے دی میاں بیوی دی عزت بچانا، یارو ادھر دیکھو حضور دی سنت قرآن دا حکم ادا ہی پورا سمجھا جائے گا، اساں حضور دی سنت پہ پوری کرنے ہاں، رب دے قرآن دے حکم نو پورا پہ کرنے ہاں۔ جس وقت مقصد پورا ہوئے نکاح ہویا ہے، نکاح دو دا ہویا ہے، اس تا کئیاں گھراں دیا اجڑ گئیاں نے، اور سجنا اے نکاح کافراں یہودیاں ہندوواں کھتریاں کراڑا لا طریقہ تے پورا ہویا ہے، نبی دی سنت پوری نہیں ہوئی۔ نبی دی سنت پوری ادو ہی سمجھی جائے گی کسے دا گھر کسے دی عزت نہ اجڑے، بے حیائی نہ لکھاں پلیت نہ ہون، بیبیاں بے حیا لباس پا کے زنا دا ماحول نہ بنا دیا ہون، برات ٹرے پتہ لگے جوے مولا علی دی پہ جاندی ہے، بابے فرید دی پہ جاندی ہے، مہر علی دی پہ جاندی ہے، غوث پاک میرا دے اب پاک دی جا رہی۔ وہ زندہ نہیں تساں لے کے جا رہے ہو، جسم بھاویں ٹوٹے ٹوٹے ہے، وہ غازی المدین شہید ورگا ہو،
قاضی ملک ممتاز حسین ورگا ہوئے اور بھاویں چار پئی پئی جاندی ہے رب دا قرآن فرماتا ہے ہرگز خیال بھی نہ کری مردہ نے زندہ نے مردہ ہوتا ہے اور جڑا بھاویں گلیاں بازاراں وچ ٹردا ہوئے اندر خیرت نہ ہوے مر گیا ہے میں آکھیا جھلیا ادھر ویکھ تو ساڈیاں ایمان والیاں دی جڑیاں براتا جان جنہ تیرا رسول خوش ہون شریعت قرآن تے قرآن مجید دے حکم نو پورا کیتا جاوے تو آنکھیں جنازہ پہ جاندا ہے وہ جھلیا جنازہ تے تیرے گھر چوں نکلے آئے وہ جنہ دے عزتاں خیر ویکھن جگ تکے تصویرہ بنا کے نٹ تے جہان ویکھدا ہوئے مرے تے اونے مردہ تے اونے جنہ دے گھر چوں بیبیاں نکلن تے جگ ویکھدا ہوئے دنیا اکھاں وچ اکھاں ملا کے سیٹیاں مار کے تے عزت دی مذاق اڑاندی ہوئے انہاں دے گھر وچوں جنازہ غیرت دا نکلے مرتل قسم خدا دی جنوں غیرت ورگی زندگی نصیب ہو گئی ہے وہ اس جگ وچ بھی زندہ ہو گیا اگلے جہان جیوں دیکھی جانن یارا رمیاتی تایو جانے جو مردہ خرچ نیندائی گھر ایک بھی چھوڑا یارا حیاتی غیرت نہ کوئی رکھتی حیا ہو سی تھی اگلی کچھ ہے قبول ہو سی یہ تو غیرت ہی کوئی نہیں یہ تو حیا ہی کوئی نہیں بی بی آدھا وجود جنگرو مخائے وہی وجود رب دے دربار چلے کے آوے لانتا پہ دیا نے جے ساڑھے دربار چاہ نہیں رب فرماتا ہے حیا زہرا والا اپنا کیا تیرا ایک ایک سجدہ تیرے مولا دی محبت دے قریب کر دے گا رب دی رحمت دے قریب کر چھوڑے مجھے کیوں نہیں غصہ ہوتا مولوی کیا بے حیائی تے بھی اینا تپے ہے جنہ چشتیاں ہوتے تپے ہے کیوں یہ بے حیائی دے خلاف بول دے نے تا یارو انصاف ایسا توجہ کرو تسی خود انصاف کرو دسو سانو کیسے راہ میں چاہیے قبر کالی کر رہی ہے اس منبر غرداری کر رہی ہے
کیا مرنا نہیں جاتے پھر ان جا بھی تساں اگے ہو کہ سانو بچا لو جو سانو پتہ ہے اسی کلیاں تساں کلیاں ہاں اتھے یاد رکھ لو فرماند ہے پھر یاد رکھو کوئی کسی کام نہیں آئے گا کہ تساں جرم کیتا میں کیتا نہ تساں میرے کام ہو گئے میں تہاڈے کام آواں گا پھر سونےو اساں گالاں تے سن سکنے پر ادی قبر خراب نہیں کر سکتے کیونکہ 4 دن دا جہان ہے اگے ہمیشہ دا جہان ہے نا فرماند رضوان من اللہ اکبر ہر شے چھوٹی ہے جو رب دی رضا لب جاوے اونوں سمجھو ہر شے لب گئی ہے تے ہر عظمت لب گئی ہے ہر شان لب بس سونےو میں اس تو اگے لمبا نہیں کردا کیونکہ بڑا بوڑھے کی تکلیف کا بھی مسئلہ ہے جنیاں گلاں ہو گئیاں اگر ان تے غور کرو تو کافی اگر ان تے غور کرو کافی نے ان تے دھیان کرو توجہ کرو آخرکار کچھ ہے تو گئی 1000 روپیہ 10,000 روپیہ 20,000 روپیہ جیب چو غائب ہو جائے رات میں چین نیندر نہیں آگے جو سوچتے رہو گے پھر بچو گے یار کسی طرح میں ہو سکتا ہے اسے راہ پہ جائیے جس راہ پہ بھولے آئے اس راہ پہ جائیے جس راہ پہ بھولے آئے جس راہ پہ دیکھے اگر ہو سکتا لب ہے ہر سودا دین اللہ ہاتھوں گوائی بیٹھے ہیں مگر رتی برابر دل دماغ احساس نہیں اللہ تعالی بارک دعا اللہ تعالی احساس نصیب فرما اللہ تعالی جو مخالف ہیں انہوں نے صبر نصیب فرما دے بس اتنا ہے کاش جو کچھ دیکھا ہے میں نے اوروں کو دکھلا دے کہ شیرے اس بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے اور یاد رکھ لو اے دل تجھے دشمن کی پہچان کہاں ہے ارے حلقہ یاران بن محتاط رہا کر اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ کر ارے حالات کی قبروں کے کتبے پڑھا کر ہر وقت کہیں سے نہ کہیں تم نے برباد نہ کرتے کبھی تنہائی کے لمحے میں بیٹھ کے روک لیا کر اس شب کے مقدر میں سحر ہی کہاں ہے محسن کئی بار دیکھا ہے اندھیروں میں چراغوں کو بجھا کر شب غم کی سختیاں تو کوئی اس سے جا کے پوچھے جسے صبح ہو گئی وہ تیری رات اللہ تعالیٰ کی بار کا دعا ہے اللہ تعالیٰ دوستان شادی میں اپنی دین درانوں کالا اور بابرکت اور اشانتی اور خانہ آبادی والا بناوے تو میں عمل بھی توفیق نصیب فرماؤ